اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ مجھ سے ہے، اور جس نے عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں۔ آخری بات سن لیجیے، ایک خاتون ہے، کیا ہے؟ عورت، اس کا شوہر دونوں ملک شام میں گئے، اوپر یہ دونوں میاں بیوی رہ رہے ہیں، نیچے اس عورت کے ماں باپ رہ رہے ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ میری بیوی میں جا رہا ہوں کمانے کے لیے، لہذا میرا حکم ہے کہ تم اوپر سے نیچے نہ اترنا، اس لیے کہ تمام ضروریات کا سامان میں نے تمہارے لیے رکھ دیا، نیچے نہ اترنا۔ اب مسلمانوں کو کمانے کے لیے چلا گیا، اور جب چلا گیا تو کچھ دن بیتا، اچانک نیچے والے کمرے سے کسی نے آواز دیا، اے خاتون تیرا باپ بیمار ہے، آ کر کے اس باپ کے بیماری پر مزاج کرسی لے لے، عیادت کرنے کے لیے چلی۔ تو اس نے جواب دیا کہ میرا شوہر منع کیا ہے، میں نہیں جاؤں گی۔ اب کچھ دن اور بیتا، کسی نے کہا بہت زیادہ سیریس ہے، انتقال کر جائے گا، دیکھ لے۔ تو کہا کہ نہیں دیکھنے آؤں گی، میرا شوہر نے منع کیا۔ اب ایک دن گھر سے رونے چلانے کی آواز آئی، کسی نے کہا تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، چل کر کے دیکھ لے۔ تو اس نے کہا میرا شوہر مجھے منع کیا ہے، میں دیکھنے نہیں جاؤں گی، دیکھنے نہیں جاؤں گی۔ آخر کار اسے دفنا دیا گیا، سپرد خاک کر دیا گیا۔ کچھ دن کے بعد اس کا شوہر کما کر کے آیا، اور جب کما کر کے آیا تو وہ کیا کرتی ہے، اپنے شوہر کو لپٹ کر کے رونے لگتی ہے کہ میرا باپ بیمار تھا، میں دیکھنے کے لیے نہیں گئی، اور بیمار ہوا، میں دیکھنے کے لیے نہیں گئی، انتقال کر گیا، میں دیکھنے کے لیے نہیں گئی۔ اے میرے شوہر، آخر اب میں اپنے باپ کو پاؤں گی کیسے؟ تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، ہم لوگ چلتے ہیں رسول اللہ کی بات، چل کے بولو سبحان اللہ، وہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ وہ دونوں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ، میری یہ بیوی ہے، میں نے اسے منع کیا تھا کہ تم کہیں مت جانا، چاہے تمہارے گھر ہی کا کیوں نہ معاملہ ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خاتون تیرا باپ بیمار تھا، تو اپنے شوہر کے حکم کو بجاتی نہیں، تیرا باپ اور سیریس ہوا، تو اپنے باپ کو دیکھنے نہ گئی، تیرا باپ انتقال کر گیا، تو اس کا آخری دیدار کرنے نہ گئی۔ لیکن سن لے میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ تیرا باپ سراپا جہنمی تھا۔ کیا تھا؟ جہنمی تھا، دوزخی تھا، لیکن تو نے اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کر کے اپنے گنہگار دوزخی باپ کو جنتی بنا دیا۔ اور آج کل کا ماحول بالکل الٹا ہے، آدمی جہاں روکے عورت وہاں بدائی دیں، ایک دم صحیح، جہاں روکا وہ بدائی دیں، چاہے ہمارے گھر ایک بات ہو چاہے کیوں پہلے مرد نہ پہنچے وہ پہلے پہنچے، ایک چلی نہیں ان کے الٹے کام رہا ہے۔ جہاں نوٹنکی نہ اچھو سب سے پہلے شانت رہا۔ یہ واقعہ ہے مولانا الیاس، یہ قدم جہاں منع کرے وہ پہنچ جائے۔ تو ایک دن وہ پارا چڑھ گئے، تو اس نے کہا کہ بیگم کا کیا بات ہے؟ کہا کہ سنو، مائکے سے تمہارے خبر آئی ہے کہ ہمارے بیٹے کا ختنہ ہے، بھیا تم چلے آئے ہو، ہمارے بہنی نہ بتائے، میں تو وہیں میں ایک چار دیکھ پڑے۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ تو جب میاں تیار ہوئے تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟
کہا کہ تمہارے میکے جا رہا ہوں، تمہارے بھتیجے کا ختنہ ہے، کہا ایک کام کرو، تم رکو ہم جاوے، تم رکو ہم جاوے، یہ بھتیجا ہمارا ہے، نیر ہمارا ہے، اور زیادہ تو کہو گے۔ تو کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جات باتوں لیکن بھینسیا لے کے نہ جاؤ، کہ جب جات ایک بھینسیوں لے کے جاوے جب منع کرے۔ اب بائی چانس گومتی ندی بھری رہی، گومتی ندی بہت زوروں میں بہ رہی تھی، تو کہا کہ بھینس لے کے جا رہی ہوگی، اب پتہ نہیں کیسے جائے گی، پیچھے پیچھے بھی جا رہے ہیں۔ تو وہ بہت چالاک تھی، اس نے کیا کیا، بھینس کو ہانک دیا اور اس کی پونچھ پکڑ لیا، اور جب پونچھ پکڑ لیا تو آگے آگے بھینس جا رہی ہے، پیچھے پیچھے یہ پوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ بھائی اس کو تیرنے کی ضرورت نہیں ہے، جا رہی ہے، جیسے بیچ مجھار میں پہنچی، میاں نے کہا کہ بیگم پونچھ مت چھوڑنا ورنہ ڈوب جاؤ گی۔ کہا جب کہتے ہیں تو نہ چھوڑی، جب کہتے ہیں تو لے جاتے ہیں۔ چھوڑ دیا، اور جیسے چھوڑی ویسے تر اوپر ہوئے لگی، کبھو نیچے کبھو اوپر، کبھو اوپر کبھو نیچے۔ اب ڈوبتے ڈوبتے خوب پانی پی لیا، اسی میں مر گئی۔ اور جب مر گئی تو یہ کیا کر رہے ہیں کہ گہار لگا رہے ہیں اور پچھم کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں۔ ندی کا بہاؤ پورب کی طرف ہوتا ہے، پچھم سے پورب کی طرف صرف ایک ندی نرمدا ہے جس کا بہاؤ پورب سے پچھم کی طرف، اور باقی ندیوں کا بہاؤ پچھم سے پورب۔ اب یہ گہار لگا رہے ہیں، گاؤں والے ہماری بیگم ڈوب گئی، بچانے کے لیے آؤ۔ اب یہ ڈوبی کہاں رہی اور جا کہاں پچھم۔ تو لوگوں نے کہا بھیا یہ بتاؤ کہاں ڈوبی رہی؟ کہا ڈوبت رہی وہ، کہیں تو یہ کہاں تھا، کہیں بھیا کہا بتائی دنیا میں ان کے کام الٹے رہا، تو ہم سوچے کہ جان الٹا پورت ہوا بھائی کہ نہیں۔ تو اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عورتیں جب ضد پکڑ لیتی ہیں تو ایک دم ضد پکڑ لیتی ہیں، اور کچھ حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بھی ضدی ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بال بچوں کے ساتھ رحم کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم و کرم فرماتا ہے۔ اب رحم و کرم کی بات آ گئی ہے تو ایک آخری بات سن لیجیے، اس کے بعد صلاۃ والسلام پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ سنیں گے ایک بار جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا سيدنا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن میرے آقا فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز آ گئی، اور جب بچے کے رونے کی آواز آئی تو میرے آقا تڑپ گئے، میرے آقا کو رحم آ گیا، نماز کو مکمل کیے اور جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر پہنچ گئے۔ اور جب پہنچے تو اچانک وہ مجوسی کا بیٹا تھا، کس کا بیٹا تھا؟ مجوسی کا بیٹا تھا، کافر کا بیٹا تھا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد اس مجوسی نے پوچھا محمد یہاں کیسے آ گئے؟ کہا کہ تمہارے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اس لیے میرے دل میں رحم آ گیا اور میں اسے چپ کرانے کے لیے آ گیا۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر یہ بچہ رو کیوں رہا تھا؟ کہا اس لیے رو رہا تھا کہ اس کو کوئی تکلیف ہو گئی تھی، تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کسی کا تکلیف میں پڑنا یہ محمد کو گوارا نہیں ہے، مصطفیٰ کو گوارا نہیں ہے، آمینہ کے لال کو گوارا نہیں ہے۔ تو اے سنی مسلمانوں، اگر ہم اور آپ اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اپنے نبی سے پیار کرنے
والے ہیں، تو ہم آج کے دن یہ ارادہ بنا لیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، اور عمل کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ رسول پاک کا میلاد منانا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک جسم کے اندر جان ہے تب تک مصطفیٰ پر قربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا ہے، بہت ہی اچھے انداز میں کہا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک شخص نے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس 3 بیٹیاں ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا میری زندگی پار کیسے ہوگی؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس 3 بیٹی ہو اور اس نے اپنی بیٹیوں کو دین کی تعلیم سکھلایا اور شادی کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کتنے بھی ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس 2 بیٹی ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا 2 بیٹی ہے اور تم بھی وہی کام کرو گے جو 3 والے نے کیا ہے تو تم بھی جنتی ہو جاؤ گے۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس 1 ہی بیٹی ہے، میں کیسے جنتی بنوں گا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر 1 ہی بیٹی کی نہ ہو وہی کام تم کرو تم بھی جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس 1 بھی بیٹی نہیں ہے، میرا حشر کیا ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے پاس پڑوس میں تلاش کر لو، تم اپنے گاؤں میں تلاش کر لو، اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی غربت کی وجہ سے نہ ہو رہی ہو، اس کی شادی میں تم مدد کر دو، اس کی شادی کرا دو اور اس بچی کو اپنے طرف سے اچھی تعلیم سکھلا دو گے تو تم بھی جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ جنت کے حقدار بن جاؤ گے۔ میرے مصطفیٰ نے کتنا اچھا قانون ہمیں دیا ہے، کتنا اچھا طریقہ دیا ہے کہ جس کے پاس بیٹی نہ ہو وہ دوسرے کی بیٹی کی شادی کرا دے، دوسرے کے بیٹی کی شادی میں وہ مدد کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جنتی بنا دیا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب کسی کے یہاں شادی ہو، جب کسی کے یہاں شادی ہو تو ہم اور آپ اس کے گھر پہ جائیں اور جانے کے بعد اس کے حالات کو سمجھیں، جس چیز کی ضرورت اسے پیش آتی ہو ہم اس وقت اس کی ضرورت کو پوری کر دیں۔ اگر ہم دنیا میں اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں تو میدان محشر میں اللہ ہماری ضرورت کو پوری فرمائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مہمان لوگ آ جائیں، باراتی آ جائیں تو ہم لوگ ان کی خدمت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی عزت کریں، ان کی سیوا کریں، اور جب ہم سیوا کریں گے کسی مومن بھائی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش اعظم پر خوش نظر آئے گا، اللہ خوش ہوگا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو سبحان اللہ جنت تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ اے مسلمانوں، جب کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہو، کسی قسم کی کوئی شادی ہو، کوئی معاملہ ہو تو آپ اس معاملے میں جا کر کے اس اپنے اسلامی بھائی کی مدد کر دو، یہی مسلمان کا شیوا ہوا کرتا ہے اور یہی میرے آقا کا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ مجھ سے ہے اور جس نے عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کل جو شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ تمام قسم کے خرافات سے اسے محفوظ و معمول فرمائے اور مہمانوں کی خوب سے خوب عزت و اکرام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور ان کی دلجوئی کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ بیان کردہ تقریر میں مجھ سے کہیں کسی قسم کی کوئی لغزش، غلطی، بھول چوک ہوئی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا۔ السلام علیکم۔